اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ لوگوں کی کوئی ہارر سٹوری ہو تو یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، یہاں مجھے ضرور بتائیے گا، میں اپنے چینل پر ضرور شیئر کروں گی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جمعرات کا دن، مٹھائی کی دکانیں اور جنات کی آمد۔ مشرق میں کسی بھی تہوار کا تصور مٹھائی کے بغیر ادھورا ہوتا ہے۔ عید ہو یا دیوالی، مٹھائی کا ہونا لازمی قرار پاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مٹھائی دیکھتے ہی تقریباً اکثریت کے منہ میں پانی بھر آتا ہے۔ لیکن کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ مٹھائی جنات کا بھی پسندیدہ کھانا ہے؟ حیدرآباد میں یوں تو کئی چیزیں مشہور ہیں، لیکن وہاں کی مٹھائیوں کی تو بات ہی الگ ہے۔ کئی سال پہلے میرا ایک بار حیدرآباد جانا ہوا تھا، تو وہاں مٹھائی کی ایک دکان سے ہم نے کافی ساری مٹھائیاں خریدی تھی۔ اب جب میں حیدرآباد پر لکھنا شروع ہوئی تو مجھے اس دکان کے مالک کی کہی ایک بات یاد آئی۔ وہ اپنے سیلز مین سے کہہ رہے تھے کہ آج جمعرات ہے، وضو کر کے برفی کے 15 تھال الگ کر دینا۔ مجھے تب بڑی حیرانی ہوئی تھی کہ اتنی برفی کون کھاتا ہے، اور وضو کر کے کیوں نکالی جائے، کیونکہ مجھے بذات خود برفی بالکل نہیں پسند۔ اس بات کو یاد کر کے میں نے سوچا کہ کیوں نہ کسی کو اس مٹھائی کی دکان پر بھیجا جائے اور ان سے ماجرا پتہ کیا جائے۔ بات ایسی تھی کہ وہ اگر بتاتے تو ان کی دکانداری خطرے میں پڑنے کا اندیشہ تھا، اس لیے انہوں نے ہم سے یہ بات کہی تھی کہ ہم ان کی دکان کا نام ظاہر نہ کریں۔ اس لیے میں یہاں ان کی دکان کا نام نہیں بتا رہی، صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ ان کی دکان کا شمار حیدرآباد کی چند بڑی مٹھائی کی دکان میں ہوتا ہے۔ قصہ کیا تھا ان سے ہی سنیے۔ مٹھائی کی یہ دکان ہماری پشتوں سے چلی آ رہی ہے۔ مجھ سے پہلے میرے والد اور ان سے پہلے میرے دادا بھی یہی کام کرتے تھے۔ یہ واقعہ میرے دادا نے میرے والد کو سنایا تھا، اور ساتھ ہی ایک تاکید بھی کی تھی۔ وہ تاکید میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے وہ واقعہ سن لیں۔ میرے دادا ایک نہایت پرہیزگار انسان تھے۔ 5 وقت کی نماز کے علاوہ وہ مختلف وظائف بھی کرتے تھے۔ صبح جیسے ہی ہماری مٹھائی کی دکان کھلتی، دادا پہلے دکان میں اگر بتی جلاتے اور بیٹھنے سے پہلے کچھ وظائف پڑھ کے کام کا آغاز کرتے تھے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ ہماری روزی کی جگہ ہے، اور اس کی عزت کرنا ہی ہماری کامیابی کی باعث بنے گا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ہماری دکان کی مٹھائیوں کی بڑی دھوم تھی۔ لوگ دور دور سے یہاں مٹھائی خریدنے آتے تھے۔ وہ جمعرات کی ایک شام تھی۔ دادا دکان پر بیٹھے تھے۔ اس وقت مغرب کا ٹائم تھا، اور دادا ابھی نماز پڑھنے جانے کا سوچ ہی رہے تھے کہ سفید شلوار قمیض میں ایک صاحب دکان میں داخل ہوئے۔ ان کے داخل ہوتے ہی پوری دکان عطر کی بڑی ایک اچھی طرح خوشبو سے مہک اٹھی۔ اس مہک سے چونک کر میرے دادا نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ صاحب مطابت سے چلتے میرے دادا کے پاس آئے اور ادب سے بولے، بڑے صاحب، آپ کا کافی نام سنا ہے، ہمارے یہاں کل نیاز ہے، اسی سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ میں 20 تھال برفی کے درکار ہیں، کل عصر میں آ کر لے جاؤں گا۔ میرے دادا، جو کافی غور سے انہیں دیکھ رہے تھے اور ان کی بات بھی سن رہے تھے، ان کے چپ ہونے پر فوراً ہی بولے، فکر نہ کریں جناب، میں بذات خود باوضو ہو کر آپ کے لیے مٹھائی بناؤں گا اور خود ہی تھال بھی سیٹ کر دوں گا۔ میرے دادا کی یہ بات سن کر اس شخص کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ میں نے آپ کا ذکر بالکل صحیح سنا ہے، آپ واقعی با علم ہیں۔ یہ سن کر میرے دادا ادب سے بولے، بس جی، اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، ذرے کو آفتاب بنا دیتا ہے۔ لیکن حیرت مجھے اس بات پر ہے کہ کیا آپ کے یہاں بھی نیاز ہوتی ہے؟ اس پر اس شخص نے جواب دیا، اللہ تو ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے شیخ صاحب۔ یہ سن کر میرے دادا نے سر ہلایا اور کہا، آپ کل عصر کے وقت تشریف لے آئیے گا، انشاءاللہ آپ کو شکایت نہیں ہوگی۔ وہ شخص ہی سن کر پھر کچھ نہیں بولا، چپ چاپ چلا گیا واپس۔ میرے والد بھی اس وقت دکان پر ہی موجود تھے اور دادا کے برابر ہی بیٹھے تھے۔ اس شخص کے جانے کے بعد انہوں نے دادا سے پوچھا کہ کیا وہ شخص انہیں یا وہ اس شخص کو جانتے ہیں، جس پر میرے دادا نے ان سے کہا کہ وہ گھر جا کر اس بارے میں بات کریں گے۔ رات کے کھانے کے بعد میرے دادا نے میرے والد کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا، جو میں تمہیں بتا رہا ہوں بیٹا، اسے غور سے سننا
اور ہمیشہ یاد رکھنا، اس دنیا میں جس طرح انسان آباد ہیں ویسے ہی ایک ایسی مخلوق بھی ہے جسے اللہ نے آگ سے بنایا ہے، وہ جنات ہیں۔ ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں۔ آج شام کو جو شخص ہماری دکان پر آئے تھے ان کا تعلق بھی انسانوں میں سے نہیں تھا، لیکن چونکہ ان کے پاس بھیس بدلنے کی طاقت ہوتی ہے اس لیے وہ انسان کے روپ میں ہماری دکان آئے تھے۔ لیکن ابا، آپ کو کیسے پتہ لگا کہ وہ جن ہے؟ یہ سن کر میرے والد نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ اس پر میرے دادا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بیٹا جی، یہ جو میں تھوڑے بہت وظائف پڑھتا ہوں یہ اس کی ہی برکت ہے، اوپر والے نے تھوڑا کرم بنایا ہوا ہے۔ یاد کرو جب وہ دکان میں داخل ہوئے تھے تو عطر کی کیسی تیز مہک نے پوری دکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اور پھر جب میں نے نظر اٹھا کر دکان میں لگے شیشے میں دیکھا تو وہاں ان کا عکس بھی نہیں تھا۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ وہ انسان نہیں ہے، کیونکہ جنات شیشے میں دکھائی نہیں دیتے۔ کل وہ اپنی مٹھائیاں لینے پھر آئیں گے، اس لیے انہیں دیکھ کے بالکل نہیں گھبرانا۔ کل جب وہ آئیں گے تو ان کا عکس شیشے میں نظر نہیں آئے گا۔ پھر میرے والد اگلے دن کا بے صبری سے انتظار کرنے لگے، اور اگلے دن جب وہ جن آیا تو اس کا عکس شیشے میں نظر نہیں آ رہا تھا، اور وہ بالکل انسانوں کی طرح دکھ رہا تھا کیونکہ اس نے اپنا بھیس بدلا تھا۔ باوجود جب ہم نے ان کی مٹھائی ان کو دی، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، ہمارے کاروبار میں برکت رہتی ہے ان کی دعا سے۔ اگر آپ لوگوں کی کہانی پسند آئی ہو تو مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔